تعلیم اور تعلم کا مفہوم، اساتذہ اور طالب علموں کی ذمہ داریاں۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم تعلیم اور تعلم کے مفہوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تعلیم اور تعلم جو ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے۔ تعلیم سے مراد ہے کسی کی تربیت کرنا، اس کو علم سکھانا، کسی کی نشو و نما کرنا، کسی خاص سمت میں اس کی رہنمائی کرنا اور کسی کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ اسی طرح تعلم سے مراد ہے علم سیکھنا، کسی چیز کا شعور حاصل کرنا اور کسی خاص نئی راہ کے بارے میں جو ہے وہ علم حاصل کرنا۔ اس طرح تعلیم اور تعلم جو ہے وہ ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس میں افراد کو ایسی رہنمائی ملتی ہے جو ان کی تربیت اور نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت کے بارے میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے بہت کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی خلقت میں اور اس میں موجود ہر چیز پر انسان کو غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے۔ اسی طرح جب ہم سورہ زمر پڑھتے ہیں تو اس کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی عالم اور جاہل کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں، وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہم پہلی وحی جو سورہ علق کی 5 آیات تھی اس پہ غور کرتے ہیں تو اس میں بھی علم کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اور تیرا رب جو ہے وہ بہت ہی کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا اور وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ علم دین ہے، اسلام تعلیم اور تعلم کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور دنیا کی اس ہر چیز جو ہے وہ عالم کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ ان ساری چیزوں احادیث اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم اور تعلم جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم سلسلہ ہے جس پر پورے نظام جو ہے وہ قائم ہے۔ اب ہم اساتذہ کی ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کو اب صرف اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری نہ سمجھے بلکہ اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کے ادا کریں اور اپنے طالب علموں کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کریں۔ اس کے علاوہ وہ یہ تعلیم کے سلسلے کو، اس پورے سلسلے کو دلچسپ، آسان اور قابل عمل بنائے اور طالب علموں کی مخفی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے میں ان کی مدد کریں۔ جدید جو مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں اور جو عصر حاضر کے جو تعلیمی تقاضے ہیں اور طلبہ کی جو نفسیات ہے اس کے بارے میں بخوبی آگاہ ہوں۔ اب ہم طالب علموں کے فرائض کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ طالب علم جو اساتذہ ہیں وہ طالب علموں کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے میں مدد کرتے ہیں، تو طالب علموں کو بھی چاہیے کہ اپنے اساتذہ کرام کی جو ہے وہ کا احترام کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا استاد قرار پایا۔ صرف ایک لفظ پڑھانے والے کو انہوں نے اپنا استاد قرار دیا ہے۔ تو ہمیں جو بہت زیادہ جو دن رات ہمارے لیے محنت کرتے ہیں اساتذہ اور ہمیں تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔
جب وہ کمرہ جماعت میں داخل ہوں تو ان کو سلام کرنا چاہیے، ان کا استقبال کھڑے ہو کر کے کیا جائے، ان کی بات کو غور سے سنا جائے، اور کمرہ جماعت جو ہے اس میں نظم و ضبط کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اساتذہ کی بات کو غور سے سن کر اس پر ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے ادب آداب کا، اخلاق کا اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے علم کو حاصل کرنے اور اساتذہ کی کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔